بھائی نے سوال میں کہا کہ مرزا نے کہا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، یا شاید لکھا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. بھائی یہ تو وہ ہے جو مرزا صاحب کی ویڈیو کا تھمبنیل ہے، اصل حدیث دیکھیے. اگر یہ جس نے پرچہ لکھا ہے وہ اصل حدیث کھولے اور اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے دیکھ لے تو ٹھیک ہے، اور نہ دیکھے تو پھر وہ سمجھے تو صحیح ذرا اس بات کو کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے کہ اس نے اصل کتاب کھول کے نہیں دیکھی. نمبر 1. نمبر 2، نبی صلی اللہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے اندر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ خود کو ہم سے زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتے ہیں، تو جو شخص بھی اس بات کا دعوے دار ہے وہ آئے اور میرا سامنا کرے. تو یہ اعلان مکے میں کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ عبداللہ بن عمر یا عمر تو مکے میں تھے نا. یزید والے دور میں بیعت کہاں ہوئی ہے؟ مکے میں تو ہوئی تھی ان کی. یہ اعلان وہ مدینے میں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ثقیفہ بنو ساعدہ کا واقعہ آپ سب کے علم میں ہے نا، کہ انصار اپنے میں سے کسی شخص کو بطور خلیفہ چن رہے تھے جو ابو بکر عمر بھاگ کر گئے وہاں، کہ ان سے کچھ الٹا سیدھا نہ ہو جائے. کیونکہ حدیث میں الفاظ ہے الائمۃ من القریش، خلافت ہمیشہ قریش میں رہے گی، انصار میں نہیں ہے. تو اس لیے جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو شخص بھی اپنے آپ کو ہم سے زیادہ خلاف، تو ہم سے مراد کیا ہے؟ معاویہ کون ہے؟ اموی ہے نا. بنو امیہ کس کی شاخ ہے؟ قریش کی ہے نا. تو وہ انصار کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تم میں جو شخص بھی خود کو ہم سے زیادہ خلافت کا اہل سمجھتا کھڑا ہو ہمارا سامنا کرے. تو وہ علمی اعتبار سے چیلنج کر رہے ہیں نا. اچھا اب چلو چھوڑو، اب مجھے بتاؤ کوئی کھڑا ہوا تھا اور نہیں سمجھے؟ اور بھائی حدیث پڑھنے والا آگے یہ بھی تو تحقیق کرنے کی کوشش کرے کہ کوئی کھڑا بھی ہوا یا نہیں. اگر کوئی کھڑا نہیں ہوا تو مطلب اس کا کیا نکل کے آیا؟ وہ سب معاویہ کو اہل سمجھتے تھے نا بھائی. تو تجھے کیا پریشانی ہو گئی؟ نہیں سمجھے کچھ بات کو. اور کم سے کم ووٹ ڈالنے والوں کو تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. نہیں سمجھے؟ خلافت کی تو اہلیت ہی کچھ اور ہوتی ہے.